تم بھوکے پیاسے رہے، حالانکہ تم اختیار رکھتے تھے اس پر کہ تم جو چاہو کھا سکتے تھے، لیکن صرف اور صرف میری رضا کی خاطر تم رکے رہے اور راتوں کو قیام کرتے رہے۔ آؤ آج میں نے وہ تمہاری ساری عبادت کو قبول کیا۔ آج عید کا جو دن ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا جتنا ثواب، جتنا اجر، جتنے لوگوں کی بخشش پہلے رمضان سے لے کر آخری رمضان تک وہی ہوتی ہے، یہ اتنا مبارک دن ہے کہ اللہ اس ساری تعداد کو ملا کے اتنی اور تعداد میں اپنے بندوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور پھر میرے پیارے آقا امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عید کا دن طلوع ہوتا ہے، یعنی آج جب صبح صادق ہوئی اور پھر جب سورج نکلا، تو حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ فرشتے وہ جن کی ڈیوٹی اللہ رب العزت لگاتا ہے کہ جن راستوں سے اللہ کے بندے آ رہے ہوتے ہیں ان راستوں پہ وہ فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ کے بندوں کو سلامی پیش کرتے ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندوں جنہوں نے روزے رکھے ہیں، راتوں کو قیام کیا ہے، تمہیں ہم خوشخبری سناتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، تمہارے گناہوں کو بخش دیا ہے، اور تمہارے لیے خوشخبری ہو کہ تم اس حال میں جا رہے ہو کہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو۔ کیونکہ روزے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ہم نے تم پہ روزے فرض کیے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے تھے۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ اگر عزت والا ہے تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ممبر پہ نہیں بیٹھے بلکہ 3 دفعہ آپ نے فرمایا آمین۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، ایک دفعہ فرشتے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ شخص ہلاک ہو جائے جو اپنے والدین کو پائے، دونوں یا دونوں میں سے ایک، اور ان کو راضی نہ کر سکے، ان کی راضی رضا حاصل کر کے رب کو رضا نہ پا سکے، وہ ہلاک ہو جائے۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے میں نے کہا آمین۔ آپ تصور کریں، دعا کرنے والا فرشتہ ہے اور آمین کہنے والے میرے آقا ہیں، پھر وہ دعا کیسے قبول نہ ہوگی؟ اور دوسری مرتبہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فرشتے نے کہا جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو، آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود و سلام نہ پڑے، یا رسول اللہ وہ ہلاک ہو جائے۔ تو حضور نے فرمایا آمین، اور پھر فرمایا کہ وہ شخص جو رمضان پائے، رمضان کا مقدس مہینہ پائے، جس رمضان کی یہ شان ہے کہ اگر آپ فرض پڑھیں گے تو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا، جس رمضان کی یہ شان ہے کہ آپ نفل پڑھیں گے تو فرض کا ثواب ملے گا۔ فرمایا پھر بھی اگر انسان رمضان پا کر بھی بخشش نہ کروا سکے، یا رسول اللہ وہ ہلاک ہو جائے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ تو حضور نے گویا یہ گارنٹی دی، ضمانت دی کہ جو بھی رمضان میں صحیح معنوں میں اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ سے معافی مانگے گا، اللہ سے گڑ گڑائے گا، تو اللہ رب العزت اس کی ضرور بخشش اور مغفرت فرمائے گا۔ اور اللہ رب العزت کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے، اللہ رب العزت کا اتنا کرم ہے، یہ صرف اور صرف نسبت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کہ حضور علیہ السلام کی امت ہونے کے ناطے اللہ ہم پہ اتنا کرم فرماتا ہے کہ حضور کا امتی ہاتھ پھیلائے تو صحیح، اس کی رحمت چھما چھم برسنا شروع ہو جاتی ہے۔